یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے آئین، اپنے دستور کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ اہم شخصیات سے ہم کرتے ہیں گفتگو۔ صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، ایک معتبر حوالہ، جناب حافظ طاہر خلیل صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آئین بنتا دیکھا۔ آئین کی تشکیل ان کے سامنے ہوئی، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر کئی ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، اور ریسنٹلی آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا ہے آئین کے حوالے سے۔ اور آئین کتنا اہم ڈاکومنٹ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ آئین ہی ہے جو ہماری تاریخ میں سب سے بڑا اتفاق ہے قومی سطح پر۔ قومی سطح پر جتنا بڑا اتفاق اس آئین پہ ہوا ہے، یا ہماری سیاسی اور سماجی جماعتیں اس حوالے سے متفق ہوئی ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حافظ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مالہانہ استقبال ہے آپ کا۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ حافظ صاحب، آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے ان حالات کو بھی دیکھا اور بغور اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ ممکن نہیں تھا، حیرت ہوتی ہے کہ جب اتنی چپکلش، تصادم بھی تھا، محض آرائی بھی تھی، 73 سے کچھ پہلے کی بات کریں یا 73 کو ہم دیکھیں، اور پھر اتنا بڑا کنسنسس اس ڈاکومنٹ پہ اتفاق ہو گیا، یہ کیسے اور کیوں کر ہوا؟ جی، یہ بہت اہم موضوع آپ نے چھیڑا ہے آج گفتگو کا، اور یقیناً میں ان خوش قسمت افراد میں شامل ہوں جنہیں دستور سازی، اس کی تدوین اور اس کو وضع کرنے کے جو مراحل تھے ان کو لحظہ بہ لحظہ دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ بابر صاحب، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی کامیابی میں 4 عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں۔ جی۔ نمبر 1 ویژنری لیڈرشپ، نمبر 2 مملکت کو چلانے کے لیے جو ضابطے، امور، جو قاعدے اور جو قوانین طے کیے جاتے ہیں اس کا مجموعہ آئین کہا جاتا ہے، کہ اس مملکت میں آئین جو ہے وہ شہری آزادیوں کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، خارجہ تعلقات کے حوالے سے، مملکت کے دیگر امور چلانے کے حوالے سے، اداروں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے حوالے سے اس میں کیا اصول وضع کیے گئے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ جی۔ تیسرا جو عنصر ہے وہ ہے اس مملکت کی باصلاحیت افراد قوت، جی۔ اور چوتھا ہے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن، کہ اس کا محل وقوع کہاں واقع۔ یہ 4 عوامل جو ہیں کسی مملکت کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے وقت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت سے گنجلک، خوفناک اور گھمبیر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جی۔ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے پہلا ایڈریس کیا تھا۔ جناب، یہ ایڈریس جو تھا قائد اعظم کا، یہ پاکستان کا پہلا نیریٹو تھا، پہلا بیانیہ تھا، جس نے پاکستان کے بننے والے دستور کے لیے اصول وضع کیے تھے، اور یہ وہ بیانیہ تھا جس نے پاکستان کی ریاست کا ایک وجود جو ہے اس کا پورا مکمل ڈھانچہ جو ہے قائد اعظم نے اپنے اس بیانیے میں دے دیا تھا۔ جناب، بدقسمتی یہ ہوئی کہ عرصہ حیات زیادہ نہ ہوا اور بانی پاکستان جلدی رخصت ہو گئے، جی۔ اور جس کی وجہ سے دستور سازی کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ لیکن یہ کام جو ہے بانی پاکستان کی رحلت کے 2-3 سال کے بعد بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کام جو ہے تاخیر کا شکار ہوتا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہم تاریخ کے حوالے دیکھتے ہیں کہ اس میں اس وقت کی جو قیادت تھی اس کے ذہن میں ایک خوف تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دستور کے آنے کے بعد ان کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو جائیں گے، جی۔ اور اس کی وجہ سے دستور سازی کا کام لٹکتا رہا اور معرض التوا میں پڑتا رہا۔ اس کے بعد یہ جب مراحل جو ہیں وہ طے ہوتے رہے، اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ اخبارات میں ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں، اور تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ اس وقت بڑا سیاستدان اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جو دستور سازی کے عمل کو تاخیر کا شکار کرتا تھا۔ جی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم 1956 تک بالکل آئین نہیں بن سکا، اور 1956 میں جو آئین بنا جی۔ وہ بھی 2 سال چل سکا، اور 2 سال کے بعد 1964 میں
ایوب خان نے جو دستور بنایا وہ انڈائریکٹ وہ بالواسطہ انتخابات کے حوالے سے تھا، جس میں اشرافیہ کو طاقتور بنایا گیا اور مخصوص عناصر کو آگے لایا گیا، اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے مفادات کے حامل جو طبقہ تھا اس کو قرار دیا گیا۔ 58 میں جی، یہ 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، 58 میں تو خود آئے تھے، انہوں نے آنے کے بعد مارشل لاء لگنے کے بعد جو 56 کا دستور تھا ختم کر دیا جو چودھری محمد علی کی 62 کا آئین جو انہوں نے تشکیل دیا گیا یہ آئین، اور یہ وہ آئین تھا جس میں جمہوری اقدار پامال ہوئیں، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو رسوا کیا گیا، اور اس آئین کا خاتمہ بھی اس وقت ہوا جب پاکستان دو لخت ہوا، جب پاکستان لہو لہو ہو چکا تھا۔ یحییٰ خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ آئین بھی ختم کر دیا۔ ہماری دستوری تاریخ بابر صاحب بہت کربناک ہے، جس طرح تاریخ پاکستان ہماری بڑی تابناک ہے، ہماری تعمیر وطن اور دستور سازی کی تاریخ بڑی ہماری کربناک بھی ہے اور کرب خیز بھی ہے، اور اس میں ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری طرح سے نہیں ادا کر سکے، اور اس کے بعد اور پھر دیکھیے کہ 36 سال تک ہم بالکل دستور کے بغیر رہے، جس طرح ہم 23 مارچ 14 اگست کا دن بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اسی طرح 10 اپریل 1973 کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن قرار دیا گیا، کہ یہ وہ دن تھا جب پاکستان میں وہ ماحول تھا اس وقت کہ پاکستان جو ہے لیفٹ اور رائٹ کی نظریاتی تقسیم کا شکار تھا، اور ہائیلی پولرائز سوسائٹی تھی پاکستان کی، لیکن اس کے باوجود ہماری قیادت نے اور ہماری لیڈرشپ نے ایک ویژن کا مظاہرہ کیا اور وسیع النظری کا مظاہرہ کیا، اپنے نظریاتی اختلافات، نظریاتی تشخص کو الگ کر کے انہوں نے قومی مفادات کو ترجیح دی۔ اب سب کیا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 2 سال پہلے ہی ہم دو لخت ہو چکے تھے، ایک بڑا ہی اندھوناک واقعہ اور ایک سانحہ پیش آیا اور اس سے 2-4 ہوئے ہم۔ دیکھیں یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سانحات جو ہیں یہ بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن شاید قوموں کی زندگی میں حوادث جو ہیں وہ نئی سمت جو ہے متعین کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہیں یہ ہمارے لیے یہ ایک خوش بختی کی بات تھی کہ ہم اس سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 71 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد قوم جو ہے بڑی مایوسی کا شکار تھی، اور بہت کرب لوگ جو ہے بہت کرب محسوس کرتے تھے، اور اس وقت آپ حالت یہ دیکھیں کہ ہماری جو بزرگ تھے جب وہ مسجد جایا کرتے تھے منہ چھپا کے جایا کرتے تھے، کیونکہ سانحہ ایسا تھا، یا جب ملتے تھے تو آپس میں گلے لگ کے رویا کرتے تھے سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے۔ ہماری عورتیں، ہماری بیویاں باورچی خانے میں جب کچن میں کھانا تیار کرتی تھیں تو بلا وجہ کے ان کے آنسو نکلتے تھے، اور دوپٹوں سے بار بار وہ اپنا چہرے صاف کرتی تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا پاکستان کے لیے، لیکن ہماری قومی قیادت متحد ہوئی، اور قومی قیادت نے اس وقت ایک وسیع النظری کا مظاہرہ کیا، اور جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو سقوط ڈھاکہ کے 4 دن کے بعد 20 دسمبر 1972 انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ یہ بڑا یادگار لمحہ تھا۔ بابر صاحب وہ اس وقت بہت کم لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے، تو میں بھی ایک اس وقت تو خیر میں اسٹوڈنٹ تھا، اور ہم نے گھر میں ایک معمولی سی ایک بلب کی روشنی میں اور ایک ریڈیو، یہ رات کو 2:30 بجے تقریباً ایڈریس ہوا تھا، اور سخت سردی تھی، گھپ اندھیرا کرفیو کا، اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا ایڈریس ہوا۔ انہوں نے قوم سے جو ایڈریس کیا اس کے 3-4 جملے جو ہیں آج تک میرے ذہن میں محو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج میں ایک ایسے فیصلہ کن لمحات میں آپ سے مخاطب ہوں جب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، لیکن ہمیں یہ ٹکڑے چن کر ایک نیا پاکستان تعمیر کرنا ہے۔ ہمیں یہ ٹکڑے خود جمع کرنے ہوں گے، ہمیں ان ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک نیا پاکستان کی عمارت تعمیر کرنی ہے، اور پاکستان جو بھی پاکستان بنے گا وہ آزاد جمہوریت کا حامل پاکستان ہوگا۔ آزاد جمہوریت آئین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ہمارا سب سے پہلا جو کام ہوگا کہ ہم ملک میں جمہوریت کو لے کے آئیں،
اور اس کے لیے دستور سازی کا کام کریں. صحیح. یہ ایڈریس جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، یہ ایک گپ اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن تھی. اور کیا حافظ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ آئین ہوتا تو ملک دو لخت نہ ہوتا؟ دیکھیں 73 کا آئین اگر 71 سے پہلے ہوتا. بالکل یہ یقین سے بات کہی جاتی. دیکھیں دستور جو ہے ایک معاہدہ عمرانی ہوتا ہے جو قوموں کے، جو اس ایک قوم کے درمیان میں بسنے والی جو چھوٹی قومیتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے جو یکجہتی کا سبب بنتا ہے وہ دستور ہوتا ہے. دستور کے بغیر جو ہے وہ کوئی قوم جو ہے قوم نہیں کہلا سکتی. ہجوم تو کہلا سکتی ہے، قوم نہیں ہوتی وہ. نہ مملکت اور نہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ فروغ پذیر ہو سکتے ہیں. تو یقیناً حافظ صاحب 73 کے کنسنسس کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ کس جماعت کو، کسی لیڈر کو، یا نہیں یہ سب کی مشترکہ کاوش تھی؟ دیکھیں یہ اس میں صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تنہا کردار نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی جو آپ اس وقت کے حالات دیکھیں. فروری 72 جب شروع ہوا ہے اور یہ ایک عبوری دستور آ چکا تھا اس وقت، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان میں ایک ٹرانزیشنلی پیریڈ چل رہا تھا اور ملک جو ہے وہ دستور کے بغیر چل رہا تھا. سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، چونکہ قانون اور آئین کا کوئی وجود نہیں تھا. اس عدیم موجودگی کی وجہ سے آئین کے، تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے تھے اور انہوں نے لیکن پھر بھی انہوں نے ایک عبوری دستور دیا. اور اس عبوری دستور کے بعد وہ انہوں نے ایک جب نیشنل کانسٹیٹیوشن کی بات کی تو مجھے یاد پڑتا ہے سب سے پہلا اجلاس جو ہے وہ انہوں نے منعقد کیا تھا اکتوبر میں اس دستور کے تحت. یہ 10 اکتوبر کی بات ہے. 10 اکتوبر کو پہلا اجلاس ہوا. پہلے اجلاس میں کمیٹی آف دی ہول ہاؤس قائم کی گئی، یعنی پورا ایوانی کمیٹی بن گیا. حافظ صاحب حیران کن بات یہ ہے، بلکہ یہ بے مثال ہے یہ موقع 1973 کا، کہ وہ سیاسی جماعتیں بالکل دست و گریباں لیکن اس ڈاکومنٹ پہ آئین سازی میں یکا یک متفق ہو گئیں. کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے عوامل اس میں کار فرما رہے کہ جس بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب ایک ٹیبل پہ. دیکھیں یہ بابر صاحب بات یہ ہے، یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے دستور سازی کی، لیکن ایک واقعہ جو میں نہیں بھلا سکتا اور میرے ذہن میں راسخ ہو چکا ہے وہ واقعہ دستور سازی کا، وہ 10 اپریل کا واقعہ ہے جب دستخط ہو رہے تھے. جب یہ وہ واقعہ دستور سازی کا 10 اپریل کہ 2 مہینے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان حکومت ڈیزالو کی اور اس کے بعد مفتی محمود بھی آ گئے. اس وقت تو آئین کی اسکیم ایسی تھی کہ جس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہے رکھی جا سکتی تھیں. مولانا مفتی محمود صوبے کی اسمبلی میں بھی تھے، یہاں پر بھی تھے، اور بھی لوگ اس طرح کے تھے جو صوبے کی، ممتاز بھٹو بھی تھے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے بیک وقت ممبر ہو سکتے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ غوث بخش بزنجو جو ہیں جب دستخط ہو رہے تھے تو بزنجو صاحب نے تقریر کی اور وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھٹو ہماری حکومتیں گراتا ہے اور آج ہم یہاں دستخط کر رہے ہیں. اللہ، یہ بزنجو نے کہا. اس کا جواب دیا. یہ ایک پھپتی تھی جو اپوزیشن کی اپنے بینچوں پر بھی کسی گئی بزنجو کی طرف سے کہ ہم آج بھٹو ہماری حکومتیں گراتا ہے اور ہم دستخط کر رہے ہیں. اس میں ایک سوالیہ نشان بھی تھا ان کے لیے. مولانا مفتی محمود کھڑے ہوئے. انہوں نے بڑا یادگار جملہ کہا. انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو سے ہماری لڑائی سیاسی نوعیت کی ہے اور ہم یہ لڑائی گلی گلی لڑیں گے، لیکن آج ہم قوم کو دستور دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے. کیا کہنا؟ ہم قوم کی نگاہوں کو مایوس نہیں کریں گے. قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے. ہم قوم کی منتظر نگاہوں کو اداس نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا ہم دستخط کریں گے. یعنی ذاتی اختلاف پر قومی مفاد کو ترجیح دی. اور پھر دیکھیں ایک اور واقعہ ہوا اس میں، ایک واقعہ جس کا ذوالفقار علی بھٹو نے شکریہ ادا کیا ان لوگوں کا جو اختلاف کر رہے تھے. واقعہ یہ ہوا کہ 3 افراد نے دستخط نہیں کیے. اچھا، اس آئین پر 3 افراد کے دستخط نہیں ہیں. ان میں 2 قصوری شامل ہیں، میاں محمود علی قصوری، احمد رضا قصوری، تیسرے مولانا شاہ احمد نورانی. مولانا شاہ احمد نورانی نے اختلافی نوٹ دیا تھا. اچھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے کھڑے ہو کر شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اختلافی ووٹ نہیں دیا. یہ انہوں نے اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا تو اختلاف میں ووٹ بھی نہیں دیا آئین کو. کیا
یہ خاموش رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں سلام کرتا ہوں، ورنہ یہ مخالفت بھی کر سکتے تھے. دیکھیں یہ وہ جذبہ تھا، یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو نظریہ کھڑا کیا تھا، فلسفی کھڑی کی تھی کانسٹیٹیوشن کی، وہ ایسی فلسفی تھی جس نے پوری لیڈرشپ کو ایک چھت تلے جمع کر دیا، اور سب جو ہیں 10 اپریل کو دستخط کر رہے تھے. حافظ صاحب آج ہم سے کوئی کام بن نہ پائے تو ہم بیرونی عوامل کا گلہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کرنے نہیں دیا. کیا یہ بیرونی عوامل اس وقت بھی کار فرما تھے؟ نہیں، وہ ضرور دیکھیں آئین کی تشکیل میں، یہ کنسنسس میں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں، میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی آپ سے کہ ہم جب اپنے ذاتی تشخص اور ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر ہم ایک قوم بنتے ہیں، پھر ہم ایک ویژنری، ہماری لیڈرشپ بھی جو ہے وہ آگے آتی ہے. قومی مفاد کو جب ترجیح دیتے ہیں، جب قومی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے ذاتی مفادات سے اور ذاتی نظریات پر. اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر متضاد خیالات اور مختلف نظریات کے حامل سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے عبوری دستور دیا اس میں بھی جمع ہوئیں، اور اس کے بعد متفقہ دستور پر سب نے دستخط کیے. اس کے بعد بڑی کوشش ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا. ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی اور سیزنڈ پولیٹیشین تھے جو پیپلز پارٹی کو ان کو شامل کیا. اس کی سربراہی کر رہے تھے حاکم علی زرداری. نمبر 2 تھے میر علی بخش دالپور، اور تیسرے تھے اس میں ملک محمد جعفر. یہ 3 رکنی کمیٹی بھٹو صاحب نے بنائی. اس نے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے. 13 دور ہوئے مذاکرات کے اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن تیار ہو گئی اور مذاکرات شروع ہو گئے دوبارہ. مذاکرات شروع ہوئے تو اپوزیشن نے ڈیمانڈ یہ کر دی اس وقت، بڑا دلچسپ یہ پہلو ہے اس کا مذاکرات کا کہ ایک دم بریک پھر کس طرح سے آ گئی. تو ہوا یہ کہ اس وقت تک باہر پارلیمنٹ سے باہر ایک نیا اپوزیشن کا محاذ بن گیا جس کا نام تھا UDF، یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، متحدہ جمہوری محاذ. اس کے سربراہ تھے پیر پگاڑا اس کو، اور سیکرٹری جنرل تھے پروفیسر غفور. پروفیسر غفور جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے یہاں پر ہاؤس کے اندر، اور وہ ادھر سیکرٹری جنرل بھی تھے. انہوں نے اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کر دیا کہ UDF کو مذاکرات UDF سے کیے جائیں. اچھا. ذوالفقار علی بھٹو اس کے لیے تیار نہ ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پرنسپل، اس نے ہاؤس کے اندر ایک پرنسپل لے کیا. انہوں نے کہا میرے مذاکرات دستور سازی کے عمل سے متعلق ہو رہے ہیں، اور جو لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں میں ان سے بات کروں گا. سسٹم کا حصہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا میں پارلیمنٹری اپوزیشن سے مل رہا ہوں، اور لیکن اس کے جواب میں پھر ولی خان نے کہا کہ آپ کو مذاکرات کرنا پڑیں گے اور UDF کو بلانا پڑے گا. تو یعنی پارلیمنٹ کے اندر سے ہی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سامنے آ گئے. جی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو مذاکرات کرنا پڑیں گے. اس کے بعد یہ ہوا کہ مذاکرات ہوئے، شروع ہو گئے مذاکرات. وہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی اس کے بھی دور کامیاب ہو گئے اور مذاکرات بحال ہو گئے. مذاکرات بحال ہوئے تو اس میں ایک خبر مولانا شاہ احمد نورانی کے بیان سے منسوب ایک اخبار میں شائع ہو گئی، اور وہ جب خبر شائع ہوئی تو گورنمنٹ نے بائیک آؤٹ کر دیا اس مذاکرات کا. یہ پہلے اپوزیشن کر رہی تھی، اب یہ پہلا موقع تھا کہ بھٹو صاحب نے بائیک آؤٹ کیا. اور ریڈیو خبر یہ تھی، اور اس پہ یہ ہے کہ اس پر ایک ریڈیو پر ایک اسپیشل بلیٹن چلا. اس وقت تو ریڈیو تھا سب سے اہم ادارہ. تو اس میں یہ تھا کہ صدر بھٹو نے اپوزیشن سے مذاکرات سے انکار کر دیا. اچھا. اور یہ کس بات پر ہوئے؟ تو جب حفیظ پیرزادہ سے معلوم کیا گیا کہ تو انہوں نے کہا جی کہ مولانا شاہ احمد نورانی کا ایک بیان اخبار میں شائع ہوا ہے کہ صدر بھٹو جو ہے UDF سے مذاکرات پر آمادہ ہو گئے. حالانکہ ہم بالکل مذاکرات پر آمادہ نہیں ہوئے تھے. اچھا. یہ معاملہ تھا مولانا شاہ احمد نورانی کے بیان سے منسوب. تو انہوں نے بیان دیا بھی تھا کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیں نا، آگے میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. اپوزیشن کا یہ ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت PC پنڈی جو تھا اس کا نام تھا انٹر کانٹیننٹل. تو پیر پگاڑا جو ہے انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں تمام UDF جمع ہو گئی. ٹھیک. اور UDF جمع ہوئی تو وہاں مولانا شاہ احمد نورانی کا بیان جو ہے، اور وہ بریکنگ نیوز جو تھی جو ریڈیو پر چلی تھی وہ ڈسکس ہوئی. تو مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا میں نے تو ایسا کوئی بیان ہی نہیں دیا. اللہ.
اور وہ پاکستان ٹائمز میں بھی چھپا، اور جو دور سے اردو اخبارات تھے، نوائے وقت تھا، کوہستان اخبار تھا، اس میں شائع ہوا تھا وہ بیان. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. وہاں پر انہوں نے میٹنگ میں لکھا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. تو حکومت وقت نے کنفرم نہیں کہ نورانی صاحب سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ اس وقت تو کوئی وسیلہ تھا ہی. انہوں نے کہا جی یہ چونکہ بیان آیا ہے ان سے منسوب ہے اور یہ ہم سے مذاکرات کر کے گئے ہیں، تو بھٹو صاحب نے جو ہے بڑا سخت برہمی کا اظہار کیا اور وہ کوئی میٹنگ نہیں. شاید ان دنوں فیک نیوز کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہوگا. نہیں اس وقت تو خیر بات ہی نہیں چلتی تھی. اس وقت تو صرف یہ تھا کہ غلط خبر چھپ گئی ہے تو یا سیون چھپ گئی ہے تو معذرت آ جاتی تھی. ٹھیک. مولانا نورانی کا جب بیان آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو کوئی یہ نہیں تھا کہ فوراً جو ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی نے وہ بیان واپس لے لیا ہے. بہرحال یہ ہے کہ حفیظ پیرزادہ صاحب کو کنوے کیا گیا اور یہ مذاکرات شروع ہوئے. لیکن یہ مذاکرات جب شروع ہوئے ہیں تو بیچ میں اپوزیشن کے کچھ مطالبات آ گئے. وہ یہ تیسرا ڈیڈ لاک آ رہا ہے. بہت بڑا ڈیڈ لاک تھا یہ، جس کی وجہ سے ایک یعنی یہ تھا کہ لگتا تھا کہ اب یہ جو دھاگا ہے ٹوٹ جائے گا مذاکرات کا. اپوزیشن نے کچھ اپنے مطالبات پیش کر دیے اور اس میں جو اہم مطالبات تھے وہ یہ تھے. سب سے پہلا یہ تھا آئین میں جو آئین کا ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا اس میں فلور کراسنگ پر پابندی تھی. یہ بنیادی ڈھانچے میں تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کا ڈسپلن خراب نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیں اس وقت بانیان دستور جو ہے ان کے ذہن میں تھا کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ کیا ہوں گے، یعنی وفاداری کوئی تبدیل نہیں کرے گا. وفاداری تبدیل، یہ پہلا اس میں شک تھی اس میں آئین میں بنیادی طور پر. دوسری جو اپوزیشن نے اعتراض کیا اس نے کہا جی کہ فلور کراسنگ کا قانون واپس لیں. اچھا. اور ذوالفقار علی بھٹو یہ ان کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی ان کی پارٹی کے اندر مخالفانہ. ٹھیک ہے. دو قصوری اختلاف کر رہے تھے. قصوری صاحب جو ہیں وہ پہلے لا منسٹر تھے بھٹو صاحب جی، میاں محمود علی قصوری. جی. لیکن وہ چند مہینے کے بعد الگ ہو گئے اختلاف کی وجہ سے. اس اختلاف کی ایک وجہ وہ بھی آپ پوچھیں. جی ضرور بتائیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دستور سازی کا کام شروع ہوا تو بھٹو صاحب نے جو اپنا ذہنی خاکہ دیا اس میں پاکستان کا جو دستور تھا، پاکستان کا جو نظام حکومت تھا وہ تھا صدارتی طرز حکومت. جی جی. قصوری صاحب نے اس پہ اختلاف اس سے متفق نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ پارلیمانی ہونا چاہیے. جی جی. تو اس پر اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جو ہے وہ ہم امیر اور غریب کا فرق کم کریں گے، اور پاکستان جو ہے یہ جو دباچہ آیا ہے بعد میں وہ تقریباً اس کے تمام بنیادی نکات جو ہے بھٹو صاحب نے بتائے. اور اس کے جواب میں جو اپوزیشن کی طرف سے تقریریں ہوئیں اس کا آغاز کیا تھا مولانا مفتی محمود، اور دو اساسی تقاریر تھیں اپوزیشن کی جانب سے. ایک مولانا مفتی محمود اور دوسری تھی مولانا ظفر احمد انصاری کی. یہ بڑی مارکت الآراء خطاب ہے ان کے. انہوں نے ذکر کیا 622 عیسوی سے کہ یہ واقعہ ہے 622 عیسوی کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 13 سالہ مکی زندگی کا اختتام پذیر کرتے ہیں اور وہ یثرب کی طرف کوچ کرتے ہیں. اور یثرب میں آنے کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے جہاں الہامی کتاب کا کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے تمام قومیتوں کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کا نام دیا. بالکل ٹھیک. انہوں نے مولانا مفتی محمود اور مولانا ظفر احمد انصاری نے میثاق مدینہ کے جو 40 نکات تھے وہ ایک ایک کر کے پڑھ کے سنائے. انہوں نے کہا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی بیرونی حملہ ہوگا تو مدینہ کے اندر موجود تمام قبائل جو ہیں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. مدینہ کے شہری جو ہیں ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا. مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے پر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کو خون ناحق نہیں کریں گے. یہ وہ بنیادی نکات تھے جو ایک دستور کی، جو ایک ایسی ریاست کی جو آنے والی دنیا کے لیے مشعل راہ بھی بنے اور ان کے لیے ایک راہ ہدایت بھی بنے. اور میثاق مدینہ یہ پہلا ایک دستور تھا جو دنیا کا، جس نے دنیا کو ایک نہ صرف انسانیت کا بلکہ ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ دیا.
جو میثاق مدینہ یہ دنیا کا پہلا دستور تھا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے, یہ 73 کے آئین کے موقع پہ ہوئی تھی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ریاست مدینہ کی بار بار بات دہراتے ہیں, یہ تقریر میں کہا انہوں نے, اگر ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں ریاست مدینہ کی, تو ہمیں ریاست مدینہ میں کیے گئے میثاق کے تمام معاہدے, تمام شکوں کو بروئے عمل لانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق اپنے دستور کو بنانا ہوگا. ایسی کیا تجاویز تھیں کہ جو پاکستان کے لیے نافذ العمل ہونی چاہیے تھیں؟ جی, اس میں ایک تو یہ تھا کہ اس میں اقلیتوں کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو دیکھیں دستور کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ہے کہ امن کا اور سب کے لیے مساوات کا ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں تمام ادارے بھی اور تمام شہری بھی وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. ٹھیک. یہ میں بتاؤں گا آپ کو اسی حوالے سے کہ قائد اعظم نے قیام پاکستان سے, یہ شاید 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے جی, کراچی منتقل ہو چکے تھے, تو رائٹر کے نمائندے نے ان سے انٹرویو کیا تھا کہ آپ کی مستقبل کی بننے والی ریاست کے آئینی خد و خال کیا ہوں گے. تو قائد نے کہا تھا کہ ہماری ریاست جو مستقبل میں بننے والی ریاست ہے وہ آئین جو اسلام کے زرعین اصولوں, مساوات, برابری کے حقوق اور سماجی انصاف, اس پر مبنی ہوگی, اور ہم سارا ڈھانچہ جو ہے انہی 3 اصولوں کی بنیاد پر مرتب کریں گے. دیکھیں قائد اعظم کے ذہن میں تو بنیادی ڈھانچہ موجود تھا. وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کا عرصہ حیات بہت محدود رہا, اور قائد اعظم اپنے تصور کے مطابق, اپنے ذہن کے مطابق پاکستان کو وہ آئین نہ دے سکے, اور پاکستان کو وہ آئین نہ مل سکا, اور پھر بتدریج جیسا کہ میں نے بتایا مواقع پہ انہوں نے قرآن کو بھی تو اپنا ایک بنیادی ڈاکومنٹ قرار دیا کہ یہ کتاب ہے, ہمارے آئین کی اساس یہ ہے. نہیں, قائد اعظم نے بھی, اور بلکہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنی جب دستور ساز اسمبلی سے ایڈریس کیا تھا, انہوں نے بار بار یہ بات دہرائی تھی کہ ہم جو ہیں تمام اصول جو ہیں, تمام قاعدے جو ہیں وہ ہم قرآن سے وصول کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ پہلی بار اسلامی مشاورتی کونسل کا ادارہ بنایا گیا. لیکن اس میں اپوزیشن کا مطالبہ یہ آ گیا, جو مطالبات کی لسٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ اسلامی مشاورتی کونسل کو کنورٹ کیا جائے اسلامی نظریاتی کونسل, اور اس کو بااختیار بنایا جائے. بااختیار بنانے کے لیے انہوں نے تجویز کیا, یہ ترمیم جو ہے یہ آئین میں ڈالی گئی, اور یہ ترمیم منظور ہوئی. ترمیم یہ تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ اختیار ہوگا کہ کوئی بھی ایسا قانون جسے وہ خلاف اسلام, قرآن و سنت کے منافی تصور کرے, وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے. یہ بہت بڑا ایک اس کو اختیار مل گیا تھا, اور یہ اپوزیشن کا مطالبہ تھا. آئین میں اپوزیشن کے مطالبے پہ 24 ترامیم منظور ہوئی تھی, لیکن اس میں جو سب سے پہلے ترمیم آئی تھی وہ تو ایک تو نئی حدود کا تعین ہوا تھا, بنگلہ دیش بن گیا تھا, تو اس لیے پاکستان کی جو حدود تھی ان کا تعین کے وہ پہلی ترمیم تھی. لیکن جو اپوزیشن نے 24 ترامیم دی تھیں وہ سب کے سب انکارپوریٹ کی گئی آئین میں, اور اس کے مطابق آئین میں, اچھا اس میں ایک واقعہ ایک اور ہوا, اظہار رائے اور شہری آزادیوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ یہ واقعہ تھا. ہوا یہ تھا کہ بھٹو ابتدائی دور میں سول اور کچھ ملٹری کے ملازمین جو ہیں ان کی اریسٹ ہو رہی تھی. اس پر اپوزیشن بڑا اعتراض کر رہی تھی کہ یہ ملازمین کو جو ہے, سرکاری ملازمین کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہ بنایا جائے. ایک تو یہ تھا کہ بیوروکریسی میں کافی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی تھی, دوسرا یہ تھا کہ ملٹری کی طرف بھی کافی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ایک انرسٹ پیدا ہو رہی تھی. تو اس میں اس وقت پیر پگاڑا نے یو ڈی ایف کی میٹنگ میں یہ تجویز کیا کہ اظہار رائے کی آزادی اور شہری آزادیوں کے حوالے سے آئین میں ترمیم کروائی جائے. اور یہ یو ڈی ایف کا مطالبہ لے کر بھٹو صاحب کے پاس گئے ہیں, اور ریزولوشن موو کیا ہے شاہ امان اللہ نے پیر صاحب کے کہنے پر. اس میں یہ شک شامل تھی, یہ تجویز کی جو مسودہ جب انہوں نے تیار کیا تھا اس میں یہ تجویز شامل تھی کہ شہری آزادیوں اور اظہار رائے کی آزادیوں پر پابندی کو غداری تصور کیا جائے گا. اچھا, ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آرٹیکل 5 اور 6 جو ہے اس میں انکارپوریٹ کیا جائے یہ, اور اس کو اس سے مشروط کیا جائے. لیکن اس کے بعد جو حکومت سائڈ سے حفیظ پیرزادہ تھے, ملک جعفر تھے,
انہوں نے بڑی مدلل تقریر بعد میں بھٹو صاحب نے بھی ایڈریس کیا. انہوں نے کہا جی ہمارا پورا ڈھانچہ ہی شہری آزادی جمہوریت اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے, اور اس میں ہم اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنا رہے ہیں اور ایک مکمل شک شامل کی گئی ہے, تو اس لیے اس کو غداری کے بجائے آپ یہ بنیادی اصول ہے ہماری دستور کا, تو اس کو رہنے دیں. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ وہ مطالبہ جو ہے ان کا انکارپوریٹ ہوا اس میں, لیکن یہ ہے کہ غداری کا لفظ نکال دیا گیا تھا, اور بنیادی طور پر وہ مطالبہ ان کا تسلیم ہو گیا. آپ سب گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے, بلکہ اپنی اس گفتگو کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے, کیونکہ ماشاءاللہ بہت سے واقعات ہیں جو ہم سے ناظرین اور سامعین جو ہے وہ پوچھنا اور جاننا بھی چاہیں گے, آپ کی زبانی ہم تک ضرور پہنچائیں گے. دوستو, اس پہلے حصے سے اجازت ہم طلب کریں گے, اور دوسرے حصے کے ساتھ گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. آئین پاکستان 1973 کے آئین اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے پہلے کے واقعات یہ ہم جانیں گے حافظ طاہر خلیل صاحب سے. پوڈ کاسٹ میں آپ کی شمولیت, آپ کے دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.